چلیے اب ہم علامہ اقبال کی ایک اور نظم جس کا نام ہمدردی ہے پڑھتے ہیں، جو ہمیں بے حد پسند ہے، کیونکہ اس نظم میں ایک جگنو اور ایک بلبل کی بات چیت ہے۔ جگنو ایک ننھا سا کیڑا ہوتا ہے جو ہماری اندھیری راتوں میں اڑتا ہے۔ اب تو زیادہ تر جنگل پیڑ پودے ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، اس لیے اس دور کے بچے جگنو کو جانتے ہی نہیں، اور کچھ بچے تو اسے صرف نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جگنو کیسا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم رات میں سفر کرتے ہیں تو اندھیرے میں ہمیں بہت دور جلتی ہوئی روشنیاں نظر آتی ہیں جو صرف ایک نقطے کی طرح دکھائی دیتی ہیں، بس بالکل اسی طرح جگنو بھی نظر آتا ہے۔ اسے اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ قدرتی طور پر جلتا بجھتا رہتا ہے، اڑتا پھرتا ہے۔ ہم بچپن میں اسے کے پیچھے بھاگا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر یہ روشنی آئی کہاں سے۔ ہم اسے ایک شیشی میں بند کر کے اپنے ساتھ لحاف میں گھسا لیا کرتے تھے، پھر جب وہ جلتا بجھتا تھا تو ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ برسات میں جگنو زیادہ نظر آتے ہیں بچوں، مگر پھر بھی اتنے زیادہ نظر نہیں آتے جتنے پہلے زمانے میں گھر آنگن میں دکھائی دیتے تھے۔ پہلے زمانے میں تو پیڑوں پر لگتا تھا لائٹیں لگا دی ہوں کسی نے۔ اب تو سب بچے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جگنو کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ننھی سی بیٹری ہے، ایک قدرتی روشنی ہے۔ اور بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے، اکثر ہمارے اسکول کی کتابوں میں اس کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ کہانی ایک جگنو اور ایک اور بلبل کی ہے، مگر اقبال چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس جگنو کی طرح چمکیں، یعنی علم کی روشنی پھیلائیں اور سب کے کام آئیں۔ اس طرح علامہ اقبال ہمیں ایک خوبصورت نظم کے ذریعے ایک بہترین پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم سب اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان ہے ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہو زاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ سنی آپ نے نظم؟ اب ہم لغت اطفال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ایک مشکل لفظ آیا ہے مشعل، جس کا معنی ہے جلتا ہوا روشنی کرنے والی چیز، اور دیا چراغ کہتے ہیں جو اکثر دیوالی کے موقع پر مٹی میں جلائے جاتے ہیں، یا اب آج کل الیکٹرانک جو آنے لگی ہیں آپ اس سے سمجھ لیجیے۔ بچوں نظم کیسی لگی؟ اچھی تھی نا؟ آئیے اب سب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پیڑ کی ٹہنی پر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا، بڑا اداس لگ رہا تھا۔ ایک پیڑ پر ایک جگنو بھی بیٹھا تھا۔ بلبل خود سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اب رات ہو گئی ہے، سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے، اب میں کس طرح اپنے گھر کا راستہ تلاش کروں گا، اور کس طرح اپنے گھر پہنچوں گا۔ بلبل کا یہ افسوس بھرا نالہ آواز سن کر جگنو جو پاس ہی بیٹھا تھا وہ بلبل کے پاس آیا اور بہت پیار سے بولا، پیارے بلبل تم اداس کیوں ہو؟ میں ہر طرح تمہاری مدد کو تیار ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلو، میں روشنی کرتا ہوا اڑتا ہوا تمہارے ساتھ چلوں گا، اور تم اپنے گھر کا راستہ پہچان کر اڑتے رہنا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ روشنی دے کر ایک ایسا چراغ بنایا ہے جو اندھیرا دور کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ اچھے مانے جاتے ہیں جو کسی بھی طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بچوں آپ سب بھی اس ننھے سے جگنو کی طرح ہیں جو کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر پریشان حال انسان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہاں تو سب بچے ایسا کریں گے نا، دوسروں کی مدد کریں گے؟ کیسی لگی آپ کو یہ پیاری سی نظم؟ مجھے امید ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہم علامہ اقبال کی اور بھی بہت ساری پیاری نظمیں پڑھیں گے اور سب کا مطلب سمجھیں گے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔